السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی کتاب فقیر نگری اور فقر کے آداب اور اسم اعظم ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ چیپٹر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب مرشد کامل روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں، نعمتوں کا شکر کس انداز میں ہونا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ میں اپنے رب سے روز ہزارہا نعمتیں وصول کرتا ہوں، صبح سے شام تک وہ بغیر میرے کسی استحقاق کے میرے ہزارہا کام کرتا ہے۔ میں ان تمام نعمتوں کے حصول کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنی رحمت اور ربوبیت کے صدقے ہر طریقے سے پالتا ہے۔ اس کی اس قدر رحمتوں اور نعمتوں کے باوجود اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کیا حال ہے، تو میں روتی ہوئی شکل کے ساتھ بمشکل کہوں گا جی اللہ کا شکر ہے، میں بس ٹھیک ہوں۔ یہ بندگی نہیں ہے۔ میں تو کتے کی ایک صفت کے قریب تک نہیں جا سکا، میں خود میں اس کی دوسری صفت کیسے پیدا کر لوں؟ یہ جانور اپنے مالک کا انتہائی وفادار ہے۔ آپ اس کو کھانا نہ دیں، یہ پھر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ آپ اس کو باندھ دیجئے، سٹک سے ماریں، مر جائے گا لیکن گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اور ایک میں ہوں کہ زبان سے یہ کہتا ہوں کہ میرا رب قادر مطلق ہے اور ہر جگہ موجود ہے، لیکن ابھی ذرا میں مشکل کا شکار ہو جاؤں تو تعویذ اور عملیات کرنے والوں کے پاس بھاگا آ جاؤں گا، ان کی تلخ اور کسیلی باتیں برداشت کر لوں گا تاکہ میرا کام ہو جائے، اور ایسے میں بھول جاؤں گا کہ میرا رب موجود ہے۔ یہ بندگی نہیں ہے۔ غیر اللہ کے پاس حاجت روائی کے لیے جانا اور ذرا سی مشکل پر شکوے شکایات پر اتر آنا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی بندگی کے آداب کے خلاف ہے کہ انسان زبان سے تو اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس کے حلیے یا چہرے کے تاثرات سے یاسیت ٹپکنے لگے۔ یہ بھی گویا شکوہ ہے۔ برے وقت میں بھی چہرے پر ایسی بشاشت ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا کبھی گیس نہ کر پائے کہ آپ کیسے تلخ حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ رویہ اپنا کر دیکھیے کہ کیسے رب تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور برا وقت کیسے وقت سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ فلاں ایسٹرولوجر میرا اسم اعظم نکال لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اسم اعظم کیسے نکالا جاتا ہے، اور وہ پھر میرا اسم اعظم نکال کر مجھے بتاتے ہیں کہ اس کو پڑھ لیا کرو، تمہارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ وہ بات میرے لیے باعث حیرت تھی کہ اسم اعظم کسی نے کیسے بتا دیا اور کسی ایسٹرولوجر کے ہاتھ میں اسم اعظم کیسے آ گیا۔ تو میرے اچھے ناظرین، یہ جو اسم اعظم کی اب بات شروع ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم گئے ہیں ایسٹرولوجر کے پاس اور اس نے ہمیں ہمارا اسم اعظم بتا دیا ہے، تو شاہ صاحب اس حوالے سے کیا بتاتے ہیں، بہت ہی انفارمیٹیو، کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آداب بندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کا پورے دل سے شکر ادا کریں، جیسے بھی حالات میں ہوں، ہمارے رویے سے، ہمارے حلیے سے، ہمارے لفظوں سے، ہماری ٹون سے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کسی
مشکل کا شکار ہیں، ہم کسی پریشانی والے دور سے گزر رہے ہیں، کوئی گیس ہی نہ کر پائے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اللہ کی راہ پہ جلدی سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جیسے کہ جانتے ہیں ہم فقر کے آداب سیکھ رہے ہیں آج کل، تو فقر کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے رویے، حلیے، ہماری آواز کی ٹون کہیں سے کسی بھی طریقے سے یہ ریفلیکٹ نہ ہو کہ ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ مجھے لگتا ہے ابھی آپ کے دل میں ایک بات آئی ہے اور آپ نے کہا کہ بعض اوقات انسان کو اسٹیم آف ہونے کے لیے، اپنے کتھارسس کے لیے، ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک انسان کے سامنے اس کو اپنی کیفیت کو بیان کر دے، اور اس کا ہرگز مطلب شکوہ شکایت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ صرف اسٹیم آف ہونا چاہتا ہے، اسے لگتا ہے ادروائز وہ پھٹ جائے گا، تو ایسے میں کیا کریں؟ مجھے لگتا ہے میرے اچھے ناظرین کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب والا طریقہ اپنا لیا جائے، جیسے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں تو پھر کنڈی بند کی، دروازہ بولٹ کیا، اور پھر اللہ سے کہہ دیا جو بھی کہنا ہے، جس بھی انداز میں کہنا ہے، وہ سجدے میں سر رکھ کے کہیں، وہ جیسے کہیں، آپ کا اپنا انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بھی بہا سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے آنسو بہانے سے ڈپریشن بھی بھاگ جاتا ہے۔ رونا بہت ضروری ہے زندگی میں۔ آپ کو میری بات عجیب تو نہیں لگ رہی؟ رونا بہت ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے رونے سے اسٹریس کے ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں، ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے نا، ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، بادل چھٹ جاتے ہیں بارش ہو جائے تو، یا پھر کسی بہت ہی ایسے اپنے کے سامنے بھی، گلے شکوے کی نیت سے نہیں، کہ بس یہ میرا بہت اپنا ہے اور مجھے تسلی مل جائے گی اس کے سامنے، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، تو بس۔ اور اس کے پھر بعد لیکن یہ نہ ہونا ہو کہ ہم نے اس سے بھی کہہ دیا اور اس سے بھی کہہ دیا اور اس سے بھی کہہ دیا، عادت ہی نہ بنا لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی بہت گنجائش نکلتی ہے، اور اس لیے بھی بعض اوقات کسی سے بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور ایسے انسان کے سامنے کہ جو آپ کو پھر جج نہ کر رہا ہو، آپ کے اس طرح سے اپنے کتھارسس کے لیے جب آپ کوئی بات شیئر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو جج نہ کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد نارمل ہو جائیں، اچھا فیل کریں، جیسے تازہ ہوا مل جاتی ہے، جیسے آکسیجن مل جاتی ہے۔ تو اگر ہماری نیت یہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ میں جگہ جگہ اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتا رہوں، تو بہتر ہے اس ایک انسان کے سامنے میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں اور اس کے بعد نارمل ہو جاؤں۔ اور اللہ کے سامنے تو خیر اس بات اپنے دل کی کرنا، آنسو بہانا، یہ تو بڑا آئیڈیل ہے۔ اور تہجد کے وقت میں یا پھر جب بھی کیفیت ہو، کیونکہ جب انسان پہ رکت طاری ہوتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے اللہ بڑا قریب ہوتا ہے۔ اس ٹائم کو اویل کر لینا چاہیے۔ وہ جو دعائیں بہت سے لوگوں نے بھی کہی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ سے کہہ دینا چاہیے، اچھا اللہ سونیا سب تے مہربانی کر، سب کے دلوں کو بس خوش کر دے، سکون دے دے سب کو، سب کے دکھ غم درد دور کر دیں۔ تو میرے اچھے ناظرین، کل اسم اعظم پہ بات کرتے ہیں۔ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے نا؟ بتائیے گا۔ رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔